اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کوفے سے نکلنے کے بعد طے یہ پایا تھا کہ اس شکست خوردہ قافلے کو خوب گنجان بستیوں میں گھمایا جائے تاکہ دیکھنے والوں کو عبرت ہو کہ یزید کی مخالفت کرنے والوں کا کیا حشر ہوتا ہے، اور پھر کبھی کسی کو یزید کے خلاف سر اٹھانے کی جرت نہ ہوگی۔ جب رسول خدا کے نواسے ہی یزید کی نافرمانی کر کے فنا اور برباد ہو سکتے ہیں تو پھر اب کس میں ہمت ہے کہ اس کی برتری میں شبہ کر سکے۔ تمام شہروں میں جہاں سے قافلہ گزرنے والا تھا پہلے سے قاصد کو بھیج کر پکا انتظام کرایا جاتا تھا، خوب شہروں کو آراستہ کرایا جائے، باقاعدہ ناچ رنگ کا انتظام ہو، کسی بات کی کسر نہ اٹھائی جائے، بہت ہی دھوم دھام سے ہر مقام پر فتح کا جشن مناتا ہوا یہ قافلہ گزرے۔ مگر شمر کی یہ دور اندیشی اس کی سب سے بڑی حماقت ثابت ہوئی۔ جہاں جہاں سے یہ قافلہ گزرا سوتے انسانوں کو جگاتا چلا گیا۔ جس راستے سے قافلہ گزرا ایک آگ سی لگتی چلی گئی، بجائے یزید کا رعب بیٹھنے کے حسین ابن علی کی پامردی اور ہمت کے لوگ قائل ہوتے گئے۔ حسین نے سر کٹا دیا، جھکایا نہیں، جان دے دی مگر ضمیر فروشی نہیں کی، اپنے معتقدین کو دھوکہ نہیں دیا، کسی لالچ کسی دھمکی کی پرواہ نہیں کی، کیسے کیسے ظلم سہے مگر ایک قدم پل کو نہ ڈگمگائے۔ لوگ حسین کی علو ہمتی کی داد دیتے تھے، دلوں میں گھر کرتی چلی گئی۔ جہاں سے قافلہ گزرتا لوگ جوق در جوق جمع ہو جاتے، سرکاری خبروں کے علاوہ لوگوں کو پہلے سے خفیہ خبریں پہنچنے لگتیں، اور ہر مقام پر زینب بنت علی نے جو فصاحت و بلاغت ورثے میں اپنے بابا سے پائی تھی اس کا سکہ بٹھاتی چلی گئیں۔ جب لوگ جمع ہو جاتے تو وہ کسی ایک بیٹے بھتیجے بھانجے کی شہادت کی تفصیل اس درد انگیز انداز میں بیان کرتی کہ پتھر بھی پگھل جاتے تھے۔ سپاہی مجمع کو مار پیٹ کر منتشر کرتے تھے، قیدیوں پر پہرا بٹھا دیتے، کھانا پینا بند کر دیتے۔ زینب کو موقع نہ ملتا مگر ذرا سی بات پر وہ کچھ ایسا جملہ کہہ دیتی جو سننے والوں کے کلیجوں کو مسل کر رکھ دیتا۔ ایک بار نہ جانے کیسے علی اصغر کا پالنا کھل کر اونٹ پر سے گر پڑا، جلا ہوا پالنا، اور میرے باپ کی چیخیں نہ رک سکیں، ہائے میرا بچہ، ہائے میرا لال گر جائے گا، لوگوں میرے علی اصغر کا پالنا سنبھالو۔ لوگ جمع ہو گئے۔ زینب نے بھاوج کا سر چھاتی سے لگا کر کہا، نہ رو میری ملکہ، پالنا خالی ہے، تیرا لال تو اپنی دادی فاطمہ زہرا کی آغوش میں سو رہا ہے، وہ تو کبھی کا روٹ گیا، ظالم کا 3 بھال کا تیر اس کی ننھی سی گردن میں پیوست ہو گیا۔ تب امام نے اس کا جیتا جاگتا خون اپنے چہرے پر مل لیا تھا۔ نہ رو میری شہزادی، پالنا خالی ہے، تیری گود بھی خالی ہے۔ پھر مجمع کی طرف متوجہ ہو کر بولی، ہے خوش نصیب ماؤں جن کی گود میں جیتے جاگتے شیر خوار ہیں، اللہ کا شکر کرو کہ تمہاری کوکھ سرسبز ہے، اور میرا باپ کی گود اس پالنے کی طرح ہمیشہ کے لیے خالی ہو گئی ہے۔ فوجیوں نے بہت مارا پیٹا مگر بچے والیاں گرے ہوئے پالنے پر اپنی آنکھیں ملنے لگی، اس کی ڈوریوں کو چومنے لگی۔ بیویاں گری پڑتی تھیں۔ ہر شہر میں لوگ بغاوت پر آمادہ ہو گئے، رقص و سرور کی محفلوں میں آگ لگا دی گئی، گلی کوچوں میں ماتم حسین سے کوہرام برپا ہو گیا۔ کئی شہروں میں تو ایسی ابتر حالت ہو گئی کہ جلوس نے اسی میں خیریت سمجھی کہ باہر سے باہر بڑھ جائے۔ جب سے لوگوں نے شہیدوں کے سر چھیننے کی کوشش کی تھی، سروں کو احتیاط سے صندوقوں میں بند کر کے لے جایا جا رہا تھا۔ اگر سب کے سب
سر صحیح و سالم نہ پہنچے تو شامت آ جائے گی۔ امام مظلوم کی روداد کربلا سن کر لوگوں کو سہمے ہوئے دلوں میں جوش پیدا ہو گیا۔ وہ بھی ان زیادتیوں کا مقابلہ کرنے پر تل گئے جو ان کے حاکم ان کے ساتھ روا رکھتے تھے۔ چپ چاپ ظلم سہنے والوں کی زبانیں بھی زینب کبریٰ نے کھول دی تھیں۔ امام نے مر کے انہیں جینے کا سلیقہ سکھا دیا تھا۔ سر کٹا کے سر اٹھانے کی ہمت پیدا کرتے تھی۔ آگے ایک شہر سے دوسرے شہر میں پھیلی۔ لوگوں نے گروہ بندیاں شروع کر دیں۔ جتنا انہیں مار مار کر دبانے کی کوشش کی اور زور سے وہ ابھرے تھے۔ شمر ذوالجوشن ہلکان ہو گیا۔ شہر در شہر اسے بجائے نعرۂ ہائے تحسین کے یا تو خاموش عوام سے مقابلہ کرنا پڑتا یا لعنتیں ملتی تھیں۔ جس حکومت میں مسلمانوں کی یہ گت تھی وہاں عیسائی اور یہودی تو جانوروں سے بدتر سمجھے جاتے تھے۔ ان کے تمام حقوق آہستہ آہستہ سلب ہوتے جا رہے تھے۔ انہوں نے بھی اس موقع پر سوگوارانِ حسین مظلوم کا ساتھ دیا۔ انہیں بڑی بے دردی سے قتل و غارت کیا گیا، مگر خون حسین کی سرخی عوام کی آنکھوں میں اتر آئی تھی۔ جتنی ان پر سختی ہوتی تھی اتنی ہی نفرت بڑھتی تھی، غصہ بڑھا، اور اس میں کوئی شک نہ رہا کہ حکومت وحشی، جابر اور بے دین انسانوں کے ہاتھوں میں ہے۔ امام کو شہید کر کے یزید نے اپنی اور اپنی شہنشاہیت کی قبر کھود ڈال دی۔ قافلہ جب دمشق پہنچا تو یزید کے ہزاروں لاکھوں پرستار اس سے منحرف ہو چکے تھے۔ قافلہ ابتاؤں خیزاں آگے بڑھتا رہا۔ جب کہیں پڑاؤ پڑتا سپاہی داد عیش دینے میں گم ہو جاتے، قیدی کسی کونے میں ڈال دیے جاتے، لوگ چھپ چھپ کر ان تک پہنچ جاتے۔ زینب و ام کلثوم اور علی ابن حسین سے کربلا کے حالات سنتے، آنسو بہاتے، سینہ کو بھی کرتے، اور زینب جلتی ہوئی آنکھوں سے نیزوں پر آویزاں سروں کو دیکھتے ہوئے کہتی، ہم بڑے سخت جان ہیں، ہم زندہ رہ گئے، ہمارے عزیزوں کی لاشیں میدان کربلا میں بے گور و کفن پڑی ہوئی ہیں، دیکھو دیکھو لوگوں، میرے بھائی کے آنسو بہ رہے ہیں، ظالموں نے ہمارے سر برہ نہ کر کے ہمیں در بدر گھمایا ہے، میرے بھائی کی روح بے قرار ہے۔ لوگ ان سے حالات سنتے تھے اور پھر جا کر اپنے عزیزوں اور دوستوں کو جمع کر کے انہیں بھی سناتے تھے، روتے تھے، ماتم کرتے تھے، اپنی بے بسی پر جھٹلا کر سروں کو پیٹتے تھے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔